آپ کا لائف اسٹائل کیا, آپ پورے دن کیسے گزارتے؟ ہماری مدر نے ہمیں پین کلر میڈیسن ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دی. اچھا. قہوے بنتے تھے, کاڑے بنتے تھے ان ڈیز کے اندر. برسات میں ایکنی اور اس طرح کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے, ہمارے والد آگے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, یا کریلے کا پانی یا نیم کا پانی وہ پلا کے اوپر سے نمک کھا لینا. تو برسات میں ہمیں یا نیم کی گولیاں بنتی تھی ہمارے گھر میں. تو میں جو ہے وہ الحمدللہ پری ڈائبٹک بھی ہوں, کیونکہ اس ایج میں آ کے یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. ہربل ریمیڈیز انہی چیزوں سے, اپنی لائف سٹائل سے الحمدللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا. آپ ان چیزوں کو فالو کریں. ایک ٹوٹکا ہوتا ہے, وہ کسی کو سوٹ کیا کسی کو نہیں کیا. تو میں ریمیڈیز جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں جو 100% اوتھینٹک ہے. بیماریاں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے. اگر آپ کو یہ پرابلم, یہ مسئلہ سٹارٹ ہو رہا ہے, 35+ ہیں آپ کیا کریں؟ 15 دن کے لیے یہ آپ نے میڈیسن بنا کے رکھنی ہے. خالی پیٹ 1 چائے کی چمچ اس کی جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ لینا شروع کریں. ایک جس کو کہتے ہیں نا, ایک جادو ہو جائے گا. یہ آپ 8 دن میں لینا شروع کریں گی. اینٹی انفلیمیٹری ہے, اینٹی ایجنگ ہے, آپ کی باڈی سے سوزش کو ختم کرے گا. آپ کے اگر جوڑوں وغیرہ میں دردیں ہو رہی ہیں اس کو ختم کرے گا. یہ آپ کے بال اگر گرنا شروع ہے, فوری طور پہ آپ کے بالوں کو گرنے سے روک دے گا. یہ اسکن کی ڈرائنس کو بھی ختم کر دے گا. یہ اوور آل آپ کے جو ہے وہ امیون کو جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کرے گا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو فرائی کرارز پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ نیّر آپا ایک مرتبہ پھر موجود ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 40 سال سے زائد عمر کی خواتین پر ایک سوال رکھا تھا پچھلے پوڈ کاسٹ میں. اس پر تمام لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا. پھر خواتین نے اور بھی اپنے بہت سے مسائل لکھ کر بھیجے کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی جائے, اور جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ مہنگی ہیں تو ہوم ریمیڈیز بتائی جائیں. پھر اس میں وجوہات, سمٹمز, چیزیں کیا ہوتی ہیں جس کو ہم پیری مینوپاز اور مینوپاز کہتے ہیں, اس پر گفتگو کی جائے. تو آج ہم اسی پر ڈسکشن کر رہے ہیں. پہلے یہ عمر 40 کے بعد یا 45 کے بعد شروع ہوتی تھی, اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 35 کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. تو آپا کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور ان سے سوالات کا آغاز بھی کرتے ہیں. السلام علیکم آپا, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپا, یہ خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے کہ بالکل ہی مزاج بدل جاتا ہے, ہارمونز بدل جاتے ہیں. اس کے سمٹمز سب سے پہلے جاننا چاہوں گی تاکہ دیکھنے والی خواتین بھی جان لیں. ہاں جی بالکل. اگر ہم پیری مینوپاز کی جو ہے وہ بات کریں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 45+ کے اندر جا کے یہ پرابلمز اور ایشوز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے تھے. اب موسٹلی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 35 کے بعد ہی جو خواتین ہیں ان خواتین کو جو ہے یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم اگر سمٹمز کی اس کی جو ہے وہ بات کریں کہ کس طرح سے پتہ چلے کہ جو ہے نا وہ یہ والا ان کا جو ہے وہ جو فیز ہے, یہ ان کا جو ہے وہ پیریڈ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلے جو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو موڈ سوئنگز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور ہیئر فال جو ہے, ہیئر فال جو میں نے جس چیز کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دیکھا ہے, جن لوگوں کے پرابلم ایشو جو شیئر کرتے ہیں, تو ہیئر فال سٹارٹ ہوتا ہے, اسکن پہ ڈرائنس آنا شروع ہو جاتی ہے, موڈ جو ہے وہ سوئنگز ان کے شروع ہوتے ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ نیند کا پورا نہ ہونا, چڑچڑا پن, ٹھیک ہے, بلا وجہ کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ رونا شروع ہو جانا, ٹھیک ہے, جوائنٹس پین وغیرہ. تو یہ پرابلم یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. ڈپریشن, انگزائٹی بھی محسوس کر سکتے ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, بالکل ڈپریشن, انگزائٹی, اس کے بعد کریمپس, باڈی پین اور اس طرح کے سارے ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر 35 آپ اگر پلس ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ ہی اگر آپ کیئر کر لیں گے, محتاط ہو جائیں گے آپ, جو ہے وہ اپنا اس کے اندر میں بالکل بھی اس چیز کو پریفر نہیں کروں گی کہ آپ میڈیسنز کے اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے, خواتین جاتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں, وہ ہارمونز کی میڈیسنز وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو میں جس چیز کو پریفر کرتی ہوں, جس کے مجھے بہت اچھے جو ہے وہ ریزلٹ ملے ہیں بنا کسی سائیڈ افیکٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پرابلم, یہ مسئلہ سٹارٹ ہو رہا ہے, 35+ ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آیوڈین کی کمی, ٹھیک ہے. اب آیوڈین کی کمی کے لیے جو آیوڈائز سالٹ ہے, میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کیا کریں, ڈیلی اپنی خوراک کے اندر سبزی آپ کی آتی ہے ڈیلی بیسس پہ, شلجم, اچھا, سفید شلجم یا پیلا شلجم, اتنا مزے کا لگتا ہے, تو کچا ہی کھا لیتے ہیں, کچا ہی کھا لیتے ہیں, بچے بھی اس کو سب بڑے شوق سے جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو آپ ½ کلو شلجم جو ہے نا, یہ ڈیلی روٹین بنا لیں کہ آپ کے گھر میں آنا چاہیے. دوپہر کے اندر آپ کھانا کھانے لگے, ایک شلجم چھیل لیں, اور ایک شلجم جو ہے وہ پورا آپ کھا لیں. ٹھیک, کچا, کوئی نمک نہیں اس پہ ڈالنا, کوئی کچھ نہیں کرنا. آپ کی جو اگر آیوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ پرابلمز ایشو ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کی آیوڈین کی کمی کو پورا کر دے گا.
शलजम, बस रोज का एक शलजम और आयोडीन की कमी पूरी हो गई। ठीक है। खवातीन 35 प्लस में, बच्चों के अंदर भी जो है वो आयोडीन की कमी की वजह से टॉन्सिल्स का बन जाना, और इस तरह से कुछ खवातीन के अंदर जो है वो आप देखें कि गिल्लर, जी ये जी जी, गला बिल्कुल फूलना बिल्कुल। शुरू हो जाता है, ठीक है, वो आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो हो रहा होता है। तो वहां पे भी फिर जो है वो आयोडीन की जो है वो मेडिसिन या आयोडाइज जो है वो सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक। उनके लिए भी जो शलजम है, आप बिलीव करें, उसके जो है वो कमाल के जो है वो रिजल्ट है, और वो बहुत बिना सस्ता साइड, सा मिल जाता बहुत है बाजार सस्ता, से। बहुत सस्ता। तो आप लोग जो है ना वो अपने घर के अंदर शलजम का इस्तेमाल जो है वो, कच्चे शलजम का इस्तेमाल आप बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है, सब्जी वगैरह बिल्कुल तो ठीक अगर आप है। बना रहे हैं, पालक के साथ उसकी सब्जी बनी हुई बहुत मजे की हम्म, लगती है, चावलों के साथ, या वैसे हफ्ते में एक आध दफा आप जो है वो शलजम जरूर अपने घर में। अब देखें, एक घिया हो गया, एक शलजम आजकल जो है वो घरों में ज्यादा बनता भी नहीं है और बच्चे शौक से खाते भी नहीं, कि हाँ एक घिया पका हुआ है वो नाक मुंह चढ़ाते इतना हैं। मजे का लगता है पका हुआ। घिया गोश्त, घिया दाल, उसका रायता इतना मजे का लगता है, ठीक है। जी। तो आप क्या करें कि आप 35 प्लस में हैं, रोज का एक शलजम, ठीक। और खाली पेट आपने क्या करना है, देसी लहसुन ला के अपने घर में रख ले। जो देसी ठीक। लहसुन है उसके जो है बहुत बारीक से होते हैं। आप एक पाव देसी लहसुन लेके आए, 15 दिन के लिए ये आपने मेडिसिन सही। बना के रखनी है। आपने क्या करना है, लहसुन को छील लें, छीलने के बाद आपने क्या करना है, उसको धो लें, धो के उसको थोड़ा सा खुश्क कर लें, ठीक है। अब इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, इसका आप जो है वो अचार भी बना सकते हैं, ठीक है। सही। सिरके के अंदर आप इसको डाल के, इसमें अचारी मसाले डाल के इसका अचार बना लें, ठीक है। खाना खाने से पहले आप 1 टेबलस्पून इसको डालें, खाने के साथ आप देसी लहसुन कंज्यूम करें। जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, ठीक है, जो मैंने यूज किया, वो मैंने इस तरह से इसको यूज किया कि मैंने जो है वो एक पाव लहसुन लेके, छील के, धो के, खुश्क करके ओवन के अंदर 1 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा रख दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक। उसके जो अंदर के कंपाउंड्स हैं वो एक्टिव हो जाए, और थोड़ी सी जो उसकी स्मेल है वो खत्म हो जाती। उसके बाद उसको जो है वो आप कांटे के साथ जो है वो मैश कर लें, वो सही। बिल्कुल मैश हो जाएगा। उसको आप एक कंटेनर में डालें और उसके अंदर आप शहद डाल दें, अच्छा। ठीक है। सुबह में आप क्या करें, खाली पेट 1 चाय की चम्मच उसकी जो है वो नीम गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें, निगल जाए उसको। अच्छा, शहद भी बड़ा बड़ा मुजर्रिब है और लहसुन के बड़े फवायद। ये एक जिसको कहते हैं ना, एक जादू हो जाएगा 8 दिन के अंदर अंदर। ये करेगा क्या, ये एंटी एजिंग है। अच्छा। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन शुरू हो रही है, ठीक है, कानों से जैसे जो है वो धुआं निकल रहा है, बॉडी में ऐसे लग रहा है जैसे आग निकल रही है, हाथों में, पाँव में जो है वो पसीना आ रहा है, क्योंकि 35 के बाद जो है ये वाले प्रॉब्लम इशू जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। जो हमने शहद के अंदर लहसुन, ये आप 8 दिन में लेना शुरू करेंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, आपकी बॉडी से सोजिश को ख़त्म करेगा, आपके अगर जोड़ों वगैरह में दर्दें हो रही हैं उसको ख़त्म करेगा, आपके बाल गिरना शुरू हुए क्योंकि इसमें सल्फर है, सिलिकॉन है, ये आपके बाल अगर गिरना शुरू हुए फौरी तौर पे आपके बालों को गिरने से रोक देगा, ठीक है। स्किन पे अगर ड्राइनेस हो रही है, ये स्किन की ड्राइनेस को भी खत्म कर देगा। ये ओवरऑल आपके जो है वो इम्यून को जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। तो आप जो है ये लहसुन का अचार या लहसुन का इस तरह से आप शहद के अंदर चटनी से इसकी बना लें, 1 चाय की चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खाली पेट लेना शुरू ठीक करें। है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर जिनका हाई है या जिनकी आप देखें जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो एक पूरा जो है वो नुस्खा हमारे तबीब हजरात ने जो है वो बनाया हुआ है, जिसके अंदर लहसुन है, अदरक का पानी है, सिरका है, शहद है, लेमन है। तो इसका जो है वो एक अर्क जो है वो एक मेडिसन है कि जिन जो हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको या हाई ब्लड प्रेशर है, तो लहसुन जो है वो एक ब्लड थिनर भी है। तो आप ये तो वैसे भी अगर आप रोजाना के इस्तेमाल में ले आए ये चीज तो हाँ ये जी। वैसे भी बड़ा फायदेमंद होगा। जी जी बिल्कुल, लहसुन आप देखिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, हमारे खानों के अंदर अदरक और लहसुन, जी, हल्दी हो गई, जी जी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आपकी जो काली मिर्च है, आपकी हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, इन्हें आप पीस के अगर वो इसके अंदर शहद डाल के एक मजून सी बना के रख लेते हैं, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम करता है। आपकी जो है वो अगर ब्लड आपका जो है वो ठीक हो रहा है, ठीक है, ब्लड थिनर की डॉक्टर ने मेडिसिन लगाई शुरू करवाई हुई है, ये आपका नेचुरली आपका ब्लड थिनर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, एंटीसेप्टिक है। तो ये वाली अगर चारों चीजों को आप लेना शुरू कर देते हैं 35 के अंदर, खवातीन भी मर्द हजरात भी, उन्हें कोई भी दिल की बीमारी जो है वो नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर के इशू है उसके लिए बेहतरीन है,
بلڈ کے اندر آپ کے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پری ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے یہ ایک میجیکل جو ہے نا یہ ریمیڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک اور بڑا چیلنج جو فیس کرنا پڑ رہا ہے یہی ایج بریکٹ ہے 35 سے 40, 45 سے 50 سال کی خواتین بھی یہ دیکھ سکتی ہیں, یہ سارے مسائل ان کو پیش آ سکتے ہیں کہ آپ کے پیریڈز جو ہیں بہت ارریگولر ہو جاتے ہیں, کبھی تو 2 3 مہینے کا گیپ آ گیا, کبھی 2 دن کا بھی گیپ نہیں ہوتا اور دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کمزوری ہے, تھکن محسوس کرتی ہیں خواتین. اس کی کوئی ہوم ریمیڈی ہے کہ اس کو تھوڑا ریگولر کیا جا سکے؟ ہاں جی بالکل فرح جی, 35 کے بعد 40 پلس کے اندر جب باڈی سے آپ کا ایسٹروجن ہارمون جو کہ آپ کی اووریز جو ہے وہ ریلیز کرتی ہیں, ظاہری سی بات ہے کہ وہ جب بننا کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ظاہری سی بات ہے آپ کا کولیجن جو بیسیکلی جو کولیجن ہے آج کل سپلیمنٹس وغیرہ اس کے آئے ہوئے جی ہیں, بہت زیادہ آگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ایک تو مہنگا بھی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو اس کی کمی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی میں تھوڑی سی مثال کولیجن کی اس طرح سے دوں گی کہ جس طرح سے ایک ہماری جو بلڈنگ ہے بغیر اگر ہم ریت سے بنائے تو وہ گر جائے گی, اس کے اندر ہمیں سیمنٹ جو ہے وہ لازمی ڈالنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو کولیجن ہے ہماری باڈی کے اندر ایک سیمنٹ کا کام کرتا ہے. تو جب جو ہے وہ کولیجن ہماری باڈی کے اندر کم بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہماری باڈی جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے, جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساری پرابلم یعنی کہ بڑھاپا آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو ایک ایسی ہربل ریمیڈی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں, یہ والا پاؤڈر جو ہے وہ آپ بنا کے رکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ سستا بھی ہے, سیف بھی ہے, ہربل بھی ہے, سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے کوئی نہیں ہے اور ہر ایک کو یہ سوٹ بھی کرے گا. جو لوگ چاہ رہی ہیں کہ اب ہم 35 کی یا 40 کی ہو گئی ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ایج کو, ہم اپنے بڑھاپے کو جو ہے وہ تیزی سے اوپر نہ جانے دیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے پرسنلی بھی بنایا, میں خود بھی اس کو یوز کرتی رہی ہوں, ابھی بھی میں یوز کرتی ہوں اس کو, کیونکہ 15 دن یوز کرنا ہوتا ہے, 15 دن چھوڑ دیں, کنٹینیو ایک ہی چیز کا استعمال جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوتا. آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ ساری برابر کوانٹٹی کے اندر چیزیں لینی ہے, 50 گرام بے شک لے لیں. اس کے اندر لینا ہے آپ نے اشوگندھا بہترین ہے آپ کے جو آپ کے سٹریس ٹینشن آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے. ستاور یا شتاوری بھی اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے لینی ہے ملٹھی لینی ہے, اس کے بعد آپ نے منجسٹا, ٹھیک ہے, منجسٹا, ٹھیک ہے. یہ ساری یہ بھی ایک روٹ ہے, ریڈ کلر کی جو ہے یہ ہرب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے اور یہ آسانی سے سفید تل, یہ ساری آپ نے 50 گرام لینی ہے. سفید تل, بادام, مصری یا گڑ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ ساری چیزیں لے لیں اور 50 گرام ہی آپ نے دیسی گھی لینا ہے. اچھا, دیسی گھی کے اندر آپ نے ان ساری چیزوں کو ہلکا سا جو ہے یہ بھون لینا ہے. اس کے بعد ان کا پاؤڈر بنا لیں, اس کے اندر گڑ ڈال لیں یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ ہنی ڈال کے ایک اس کی بھی جو ہے وہ مجون سی بنا لیں, یا سمپل اگر آپ گھی نہیں یا شہد نہیں ڈالنا چاہ رہے تو سمپل آپ پاؤڈر بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں. آپ بلیو کریں گے کہ اس کا ایک چائے کے چمچ سے شروع کریں, پھر ایک کھانے کے چمچ پہ جائیں. ایک چائے کا چمچ آپ صبح کے اندر اور ایک چائے کا چمچ رات کو دودھ کے ساتھ آپ لینا شروع کر دیں. یہ آپ کا کولیجن بوسٹر ہے, صحیح, یہ آپ کی ایج کو ریورس کرے گا. ابھی آپ 35 میں آپ چاہ رہی ہیں کہ میرا جو ہے یہ مینوپاز پری مینوپاز میں جو پرابلم سمٹمز آنے والے ہیں مجھے وہ نہ آئیں, موڈ سوئنگ نہ ہو, بال نہ گرے, اسکن خراب نہ ہو, تو بڑا ایزیلی جو ہے میں اس فیز سے گزر جاؤں. تو یہ والا پاؤڈر آپ یقین کریں اس کے میڈیسنل پراپرٹیز ہے اور میجیکل اس کے ریزلٹ ہے. اور یہ آپ نے کہا 15 دن استعمال کرنا ہے, 15 دن آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو, پھر آپ نے 10-15 دن کے لیے چھوڑ دینا ہے. 15 دن, کیونکہ کوئی بھی چیز کی کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ باڈی کو جو ہے نا وہ پھر اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا بیچ میں گیپ دے کے, یہاں آپ جو ہے وہ 2 دن لے لیا, 4 دن لے لیا, بیچ میں ایک یا آدھے دن کا گیپ دے دیں, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ لینا شروع کریں. یقین کریں گے آپ فرح جی کہ جن لوگوں کا یہ فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے وہ لیں گی 8-10 دن کے اندر, انہیں لگے گا کہ وہ واپس جو ہے نا اپنے جو ہے وہ 30s کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے. یعنی کہ یہ اتنا آپ کی باڈی کو جو ہے ریلیکس کر دے گا, کیونکہ یہ ہارمونز کو بیلنس کر دے گا نا. جب آپ کے ہارمونز بیلنس ہوں گے, جس کی ڈیفیشنسی آپ کی باڈی کے اندر جن وائٹامنز منرلز کی ہو رہی ہے, یہ اس کی کمی کو نیچرلی پورا کرے گا بغیر میڈیسن کے, جس کے سائیڈ ایفیکٹ. ٹھیک ہے, دراصل یہ جو سارا سسٹم خراب ہوا ہوتا ہے یہ ہارمون امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی, ہارمونز ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا,
ایک تو یہ چیز ہو گئی. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ فرا جی جو خواتین چاہ رہی ہیں جن کی جوڑوں میں ابھی سے درد شروع ہو گیا, ہاں گھٹنوں میں ٹخنوں میں اٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, وہ کیا کرے, سفید تل اور سونف اور زیرہ, یہ 3 چیزیں ایک پاؤ لے لیں. سفید تل, سونف اور زیرہ. ٹھیک ہے, سونف اور زیرہ کو جو ہے نا وہ صاف کر لیں کپڑے میں اچھی طرح رب کر کے, انہیں بھوننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اس کے اندر اگر شوگر وغیرہ کا ایشو نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ مصری ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایک کھانے کا چمچ آپ جو ہے وہ لازمی ڈیلی کسی بھی ٹائم پہ لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا 1 گھنٹے کے بعد, کھانا یعنی کہ ڈائجسٹ ہو چکا ہے, ایک کھانے کا چمچ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اس کو اپنی لائف میں جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں کہ آپ کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرے گا. کیونکہ سفید تل کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں جو ڈیلی نیڈ ہوتی ہے ہمیں کیلشیم کی, وہ پوری کرتا ہے. اور جب ہم اس میں زیرہ ساتھ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں ہونے دے گا. اور جو سونف ہے یہ اس کو بیلنس کرے گی. ٹھیک ہے, تل گرم ہے تو جن کی نیچر جو ہے وہ اس چیز کو, کیونکہ اس میں ہاٹ فلشز, پسینہ نکلنا, تو جب سونف ڈال دیں گے تو یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرے گا. یہ آپ کی نظر کے لیے, آپ کی آنکھوں کے لیے بہترین ہے یہ سفوف. تو اس کو آپ بنا کے رکھیں, 1 ٹیبل اسپون لازمی لیں, اور 11 بجے سے پہلے کی دھوپ اور 3 بجے کے بعد کی دھوپ. ٹھیک ہے, صبح میں کوشش کریں کہ دھوپ میں آپ 5-10 منٹ جو ہے وہ ضرور بیٹھیں 11 بجے سے پہلے کی. فجر کے بعد اگر آپ بیٹھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. فجر کے بعد جو پو پھوٹتی ہے, جو روشنی کی کرنیں آتی ہیں, وہ اوزون ریز ہے. اگر آپ اس پہ اسٹڈی کریں گی نا تو آپ یقین کریں کہ اس کے اندر شفا ہی شفا ہے. مجھے یاد ہے آپا کہ پہلے نا مائیں بچوں کو صبح صبح کی دھوپ لگوایا کرتی تھی. جی, بچوں کو یرکان ہو جاتا تھا تو جو بڑی بڑیاں ہماری نانیاں دادیاں تھیں تو وہ والی جو ہے نا وہ دھوپ جو پہلی ریز ہوتی جو پو پھوٹتی تھی تو اس میں وہ لٹاتے تھے, یرکان تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو وہ والی جو ریز ہیں اس کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ ساری اسٹڈی کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کے جسم کی ہر بیماری کا علاج آپ کی وہ یو وی ریز کے اندر ہے, جو صبح پو پھوٹتے ہوئے جو ہے وہ آتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد اگر اٹھتے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک سانس انہیل ایکسیل, یہ آپ کے سٹریس لیول کو کم کرے گا, آپ کی باڈی کو آکسیجن پراپر ملے گی. جب آپ کی باڈی کو, آپ کے بلڈ کے اندر آکسیجن کا لیول پورا ہوگا, آپ سارا دن فریش رہیں گی, آپ تھکیں گی نہیں, اور آدھی بیماریاں آپ کی ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. آپا جب یہ ہارمون جو ہیں چینج ہونے لگتے ہیں یا امبیلنس ہو جاتے ہیں, اور بھی بہت سے مسئلے, تھائرائڈ کا مسئلہ بہت سی خواتین نے دیکھا ہے, یوٹرس میں بہت سی پرابلمز ہو جاتے ہیں, شاید آرتھرائٹس کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل آپ ایسی ہے. پلیز ہمیں بتائیے گا کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا جائے. ہاں جی بالکل, اس کے اندر ساری پرابلمز, بیماریاں, مسئلے مسائل تو آپ نے بتا دیے. اس کے اندر جو بہت زیادہ جو خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے جس چیز کا, اور وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں. 3 ماہ یا تو آپ کو پیریڈس آتے نہیں ہیں, اور اگر آتے ہیں تو اوور فلو ہوتے ہیں. 15 دن اتنی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا کریں, اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے, اتنی اس کے اندر جو ہے وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک آپ کا مینوپوز جب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے سمٹمز کے اندر ایک سمٹم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو ہاٹ فلشز ہیں, آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ آ رہا ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں گرم ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کچھ چیزیں, کچھ خواتین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ویکنس, باڈی ٹھنڈی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ٹوٹل ڈفرینٹ ریمیڈیز ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹلی انہوں نے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے اپنے باڈی کے حساب سے. جن لوگوں کے, پہلے تو میں بتاتی ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں, ہاٹ فلشز ہے, پسینہ آ رہا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں, اس کے لیے گڑہل کا پھول, چائنا روز اس کے میجیکل رزلٹ ہے. ہاتھ پاؤں اگر گرم رہتے ہیں, جن کے پسینہ آتا ہے بہت زیادہ, ہاٹ فلشز ہیں بہت زیادہ, تو آپ کیا کریں, ایک پودا جو ہے وہ چائنا روز کا جو ہے وہ آپ اپنے گملے کے اندر یا کیاری میں لگا لیں. ڈیلی بیسس پہ اس پہ 10 یا 15 پھول لگتے ہیں روزانہ اس پہ ماشاءاللہ سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے, صبح میں 2 گلاس آپ گرم پانی کے کریں, 10 سے 15 پھول اس کی گرین ٹہنیاں اتار دیں, اس کو دھو کے آپ پانی کے اندر دم میں دے دیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک طرف 1 گلاس پانی کے اندر 1 لیمن کا جوس نچوڑ کے, لیمن کے چھلکے بھی آپ نے انہی پھولوں کے اندر ڈال دینے ہیں.
صحیح. جوس گلاس میں نکالنا ہے, ٹھیک ہے. چھلکے آپ نے اسی کے اندر ڈال دینے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, دم کے اندر بنا لینا ہے. اس کے بعد جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, یہ پانی آپ نے لیمن والے گلاس میں جو ہے وہ ڈال دینا ہے. یہ آپ کا 3 گلاس پانی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ بالکل ایک ریڈ کلر کا آپ کا جو ہے نا ڈرنک ریڈی ہو جائے گا. یہ جو 3 گلاس ہیں یہ آپ نے خالی پیٹ پیئے, ایک کپ دوپہر میں پی لیں, ایک کپ شام میں پی لیں. یہ والا 3 گلاس آپ نے سارے دن میں پی لیں. جن کو ہاٹ فلشز ہیں, بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور بلیڈنگ ان کو بہت ہیوی ہوتی ہے, خون کی کمی ہے, فیٹی لیور ہے, ویٹ گین کر رہی ہیں, بلوٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور وہی چڑچڑا پن, بات پہ رونا, یہ پرابلمس, یہ آپ کی جو ہے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو, کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل کرے گا. آپ کا اگر لیور فیٹی ہے اس کو جو ہے یہ نارمل کرے گا. دوسرے نمبر پہ خون کی اگر کمی ہے, یہ خون کی کمی کو پورا کرے گا. اچھا. اور یہ ہارمونز کو بیلنس کرے گا. یہ بچیاں بھی لے سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے 30-35 پلس میں لے. وہ بچیاں کہ جن کے جو ہے وہ ٹین ایج سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سائیکل سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہے, ان کے بھی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ گرم رہتے ہیں, گرمی ہے بہت زیادہ, ایکنی سٹارٹ ہو گئی ہے, ہارمونز چینج ہو رہے ہیں, صحیح, یہ وہ بچیاں بھی لے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ نہیں لے سکتے کہ جن کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں, جن کی باڈی کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اگر انہوں لینا ہے وہ اس کے اندر 2 سے 3 لونگ اور 1 ٹکڑا دار چینی کا. اس کی تاثیر بدل جائے گی, خون کی کمی کو پورا کرے گا. جن بچیوں میں خون کی کمی ہے, انیمک ہے, یہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین جو ہے یہ نسخہ ہے, بہترین. اور یہ آسانی سے گھر پہ لگ جائے گا, یہ آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کو گملے میں لگا سکتی ہیں. اس کے جو میجیکل رزلٹ ہے نا فرا جی, میں لازمی شیئر کرنا چاہوں گی. خواتین کیا کرتی ہیں 35-40 کے بعد ویٹ گین ہونا شروع ہوا, 40 تک بڑی سلم سمارٹ تھی, ویٹ کچھ لوگوں کا گین خواتین کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتی ہیں, ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں, کھانا پینا کم کر دیتی ہیں, اپنی ڈائٹ سے, اپنی خوراک سے آئل کو اٹھا کے باہر رکھ دیتی ہیں, آئلی چیزیں نہیں لیتی, واک انہوں نے کرنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈائٹ کرنا, کھانے پینے کی چیزوں کو نکالنے سے آپ کو اور زیادہ ویکنیس ہوگی, آپ کا ویٹ اور بڑھے گا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. جب کمزوری ہوگی تو آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا, بڑھے گا, زیادہ بڑھے گا. اگر ویٹ گین شروع ہوا ہے اور آپ اس پہ ڈائٹنگ کر رہی ہیں, اچھا, آپ اپنے بڑھاپے کو زیادہ جو ہے وہ تیزی سے لے کے آ رہی ہیں, کیونکہ آپ نے تو ڈائٹنگ شروع کر دی, آپ نے کھانا پینا کم کر دیا, آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ نے واک وغیرہ نہیں, اپنا لائف سٹائل اس میں بہتر کریں. کھانا پینا, آپ فروٹس, ویجیٹیبلز, ایک ٹائم کی میل, ہیلدی میل آپ لازمی لیں, واک ساتھ شروع کریں, اور ساتھ یہ والا جو گڑہل والا میں نے جو ہے وہ قہوہ ہے یہ لینا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک. اس سے وزن بھی کنٹرول ہوگا. خون کی کمی کی وجہ سے بھی باڈی کے اندر جو ہے نا وہ پھول رہی ہوتی ہے, بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو قہوہ ہے جو چائنا روز کا میں نے شیئر کیا, ویٹ کو مینیج کرے گا, ہارمونز کو بیلنس کرے گا, خون کی کمی کو پورا کرے گا, فیٹی لیور کے ایشو ہیں اس کو ٹریٹ کرے گا, ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے جو ہے وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے آغاز میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ لوگوں کو تھائرائڈ کا, خواتین کو تھائرائڈ کا ایشو بھی ہو جاتا ہے جیسے پیری مینوپاز میں جاتے ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ ہاں جی بالکل. جن خواتین کو جب وہ ٹیسٹ کرواتی ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, اس کے سمٹمز کیا ہیں, خواتین کو سال 2 سال پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایشو کیا ہے. جہاں پہ آپ کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہوں, فوری طور پہ جائیں, اپنے ہارمون چیک کروائیں. اگر آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے تھائرائڈ جو ہے وہ ان بیلنس ہے, تو اس میں یہ ہے وہ تھائروکسین لگا دیتے ہیں کئی دفعہ, ٹھیک ہے. تو میں یہی پریفر کروں گی کہ آپ جو ہے وہ صرف 15 سے 20 دن پہلے جو ریمیڈی میں بتا رہی ہوں اس کو آپ یوز کر کے دوبارہ ٹیسٹ کروائیں, آپ کا تھائرائڈ نارمل. اچھا, اور وہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. آپ نے خود کیا. اچھا, یہ ہم آف دا کیمرا جب بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جو میں چیزیں بتاؤں گی وہ سب میں استعمال کر چکی ہوں, کیونکہ میں گزری ہوں اس فیز سے, اسی لیے یہ آزمودہ ہے نا. جی اس فیز سے گزری ہوں, اس لیے میں 100% شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ میرا بھی یہ ایشو ہوا تھا. ڈاکٹر نے مجھے تھائروکسین جو ہے وہ سب نے لکھ کے دی کہ آپ کو یہ لینی ہے, تو میں نے تھائروکسین نہیں لی, ٹھیک ہے. میں نے 1.5 مہینہ جو ریمیڈی میں نے کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, کوکونٹ واٹر, ناریل کا پانی,
اور یہ فریش لینا ہے؟ اگر آپ کو نہیں فریش ملتا، فریش بہترین ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ کراچی وغیرہ جہاں پہ جو ہے وہاں پہ تو عام ملتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ فریش نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں کہ ناریل آپ ڈھیر سارا جو ہے وہ لا کے رکھ لیں، تو آپ رات کو جو ہے وہ تھوڑا سا ناریل 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ 3-4 انچ کا جو ہے وہ 3-4 ٹکڑے جو ہے وہ 1 گلاس پانی کے لیے بہت، صبح اٹھ کے کاٹ کے اس کو بلینڈ کر لیں، اس کے بعد اس کو سٹین کر لیں، یہ آپ خالی پیٹ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر نہیں کر سکتے، جو میں نے کیا، میں کیا کرتی تھی، 1 کپ نیم گرم دودھ کے اندر خالص کوکونٹ آئل 1 ٹیبل سپون یہ ڈیلی بیسس پہ لے رہی تھی۔ آدھے کپ دودھ کے اندر 1 کپ دودھ کے اندر 1 کھانے کا چمچ پیور کوکونٹ آئل۔ آپ نے ریفائن والا نہیں لینا، آپ نے کولڈ پریس والا جو ہے نا وہ آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے۔ میرے تو خیر میری اپنی مشین ہے، تو میں ناریل لا کے صاف ستھرا کر کے میں تو خود آئل نکالتی تھی، تو جو پیور جو ریفائن نہیں ہوتا وہ ہلکا سا گدلا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو وہ پروسیس نہیں کروایا ہوا ہو، کھڑے ہو کے جہاں سے تیل نکلتا ہے پاس کھڑے ہو کے ناریل لا کے وہ والا تیل آپ نے خود نکلوانا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 ٹیبل سپون آپ 1 کپ دودھ کے اندر آپ لینا شروع کر دیں، اور صبح کے اندر کیونکہ بہت انفلیمیشن ہوتی ہے، بہت جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح میں آپ نے کیا کرنا ہے، خشک دھنیا 1 ٹیبل سپون ڈال کے 1 گلاس پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس پانی کے آپ نے غرارے کرنے، ٹھیک ہے؟ اگر بہت انفلیمیشن ہو رہی ہے، بولتے ہوئے بھی پین ہو رہی ہے، ہوتا ہے، اچھا گلیسرین کے غرارے کریں آپ، اچھا گلیسرین منہ میں لیں، اپنے تھوڑا سا ہیڈ کو ڈاؤن کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے رکھیں، اندر بھی چلی جائے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ جو ہے وہ غرارے کریں اگر بہت زیادہ آپ کے گلے میں انفلیمیشن ہے، یہ 2 ریمیڈی کریں، ٹھیک ہے؟ اور شام میں آپ یہ کوکونٹ، میں نے یہ کیا، تو اس سے تھائرائڈ، اس سے الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پھر تقریباً 1.5 مہینہ ڈیلی اس کو کیا پراپر بلا ناغہ میڈیسن سمجھتے ہوئے، 1.5 مہینے کے بعد میں نے دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروایا، الحمدللہ میرا تھائرائڈ نارمل ہو گیا بنا میڈیسن۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگ بھی آزما سکتے ہیں، اور کاپی پینسل پاس رکھ لیں اور لکھ لیجئے، تاکہ یہ جو بھی چیزیں بتا رہی ہیں آپ وہ آپ آسانی سے استعمال کر سکیں۔ تو ایک اور چیلنج آتا ہے، بہت سی ایسی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، جن کو یوٹرس کے مسئلے آتے ہیں اور اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یوٹرس ریموو کرنے تک بات پہنچ جاتی ہے، اور وہ 40 کی بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ ایسے ہی ہے، پی سی اوز اور پی سی او ڈی جو ہے نا، یہ والے پرابلم، یہ ایشو مسئلے مسائل آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ پھر ہارمونز کی میڈیسنز اور فیملی پلاننگ کی اور اس طرح کی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جو ڈاکٹرز نے اپنے حساب سے بہتر سمجھنا ہے انہوں نے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک انسان کا جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ مائنڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کی سیٹسفیکشن ہو۔ جن بچیوں کے، جن خواتین کے یہ والے پرابلمز، یہ والے جو ایشوز ہو رہے ہیں نا، وہ اپنی وہ مائیں، میں ماؤں کو کہنا چاہوں گی کہ مرغی کا اور انڈوں کا استعمال یہ اپنے گھر سے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں۔ مرغی بھی نہ کھائیں، مرغی بھی نہیں کھائیں، اور انڈے بھی جو ہے نا وہ دیسی انڈے اگر آپ کو آرگینک ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور لیں۔ دیسی مرغی کا استعمال آپ کر لیں، بکرے کا گوشت اس پہ بچوں کو لگائیں، بچے اس کو جو ہے وہ ناک منہ چڑھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہیلدی میٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی جنک فوڈز ہیں، فرائی چیزیں ہیں، پریزروز جن کو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ آپ پروسیس فوڈ انہیں جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں۔ جتنے فریزی ڈرنکس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے؟ مین چیز تو یہ ہو رہا ہے نا کہ بچیوں کے ہارمونز وقت سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز کو جو ہے یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں ایک ریمیڈی بتاؤں گی کہ جس طرح سے بھی باڈی کے اندر کہیں پہ بھی گلٹیاں بنی ہوئی ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی ایشوز ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرے گی، بہت اس کے جو ہے وہ اچھے ریزلٹ ہیں۔ اچھا، یہ فائبرائڈ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ فائبرائڈ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ہی پروگرام کے اندر میں نے پھٹکڑی کا اپنا جو تھا ریمیڈی وہ شیئر کی تھی، بہت زبردست ہے، بہت افیکٹو ہے، میں وہ بھی دوبارہ سے جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھٹکڑی کو آپ نے کھیل کر لینا ہے، پنساری کی دکان سے لا کے دھو کے صاف ستھری کر کے توے پہ رکھیں گی، وہ پھول جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے وہ مٹر کے دانے کے برابر آپ نے وہ لینی ہے، اور اس کو تھوڑا سا شہد میں مکس کر کے کنزیوم کر لیں، یا تھوڑا سا کیلے کا پیس کاٹ کے اس میں رکھ کے، کیونکہ اس کو تھوڑا سا کھانا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نگلنا ہے آپ نے، جس بھی فارم میں نگلیں، ٹھیک ہے؟
اس کے ساتھ بھی جتنی بھی فائبرائڈز ہوں باڈی کے اندر کہیں پہ بھی گلٹیاں ہیں یا کوئی بھی آپ کی یوٹرس کے ایشو مسئلے مسائل پرابلم ہے لکوریا تک کا اگر ایشو ہے تو اس کے یہ بھی بچیوں میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, سرس کے بیج پنساری سے عام مل جاتے ہیں. سرس کے بیج کی یہ کوالٹی ہے کہ باڈی میں کہیں پہ بھی گلٹیاں بن رہی ہیں تو وہ اس کو بڑا مائلڈلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 50 گرام سرس کے بیج, 50 گرام ملٹھی, 50 گرام ہلدی اور 1 چائے کی چمچ اس کے اندر جو ہے وہ کالی مرچ کا, یہ آپ نے ڈال کے اس کا جو ہے یہ آپ پاؤڈر بنا کے جو ہے وہ رکھ لیں. اس کو بھی آپ کسی بھی فارم میں اس کا قہوہ بنا کے لے لیں, اس کو شہد میں مکس کر کے لے لیں. یہ آپ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کی چمچ اس پاؤڈر کا کنزیوم کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بلیو ہونا چاہیے, آپ کا یقین ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مٹی کی جو چٹکی ہے نا, اگر آپ کا بلیو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہاں سے بھی شفا دے دیتی ہے. تو میرا تو ان چیزوں پہ بلیو ہے اور الحمدللہ میرے گھر میں آج تک کوئی اینٹی بایوٹک اور اس طرح کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ہم استعمال نہ کریں, ہم یہ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں جس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. تو اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی لائف سٹائل جو ہے وہ بچوں کا بہتر کریں, تھوڑا بچیوں کو عادت ڈالیں واک وغیرہ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس طرف جو ہے وہ. اور دوسرے نمبر پہ جو آج کل زیادہ پرابلم ایشو مسئلے مسائل کی ریزن ہو رہی ہے, ریزن بن رہی ہے, جو وجہ ہے 12 بجے 11 بجے کے بعد آپ کا فوڈ پانڈا باہر کھڑا ہے, پیزے آ رہے ہیں, جنک فوڈز آ رہی ہے, کھا رہے ہیں, بیٹھے ہیں, کھا کے سو گئے, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فون دیکھ رہے ہیں, بس یہی چل رہا ہے. تو جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنے لائف سٹائل کو جو ہے نا تھوڑا سا, اگر چاہ رہے ہیں کہ یہ والے پرابلم مسئلے مسائل ایشوز نہ ہو تو اپنا ہیلدی لائف سٹائل. اور میرا خیال ہے یہ بڑوں کو پہلے ٹھیک کرنے ہیں تو ان کو دیکھ کے بچے ٹھیک ہوں گے, بالکل اسی طرح, ورنہ یہی کرتے رہیں گے. اچھا آپا, بڑی زبردست قسم کی آپ نے ریمیڈیز بتائی ہیں. ایک اور چیلنج آتا ہے جب آپ یہ سب فیس کر رہے ہیں, اس فیز سے گزر رہے ہیں, کہ بال تو سب سے پہلے خراب ہوتے ہیں. آپ نے بتایا جھڑ بھی جاتے ہیں, ان میں رونق ہی ختم ہو جاتی ہے, جن کے سلکی بال تھے وہ بھی ڈرائی ہو گئے ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ہاں جی بالکل, جن کے جو ہے وہ یہ ایشوز, یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, آئل آج کل کی بچیاں نہیں لگاتی, آئلنگ لازمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, سردیوں میں تو خاص کر. ٹھیک ہے, اب آ گئی ہیں گرمیاں. گرمیوں کے اندر بالوں کے اگر یہ مسئلے مسائل ایشوز ہو رہے ہیں نا تو 2 سے 3 آملہ مربع لے لیں یا اس کا پاؤڈر لے لیں, وہ خالی پیٹ آپ لازمی کھائیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹونر اور ایک شیمپو جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کو آپ بنا کے رکھ لیں. آپ کو کوئی شیمپو کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو آئل کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ والا جو پاؤڈر ہے یہ کمال کے اس کے جو ہے یہ ریزلٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, 1 پاؤ لینا ہے آملہ, 1 پاؤ لینا ہے بال چڑ, 1 پاؤ لینا ہے میتھی دانہ, 1 پاؤ السی کے بیج. ٹھیک ہے, 1 پاؤ ہی اس کے اندر ریٹھے کا پاؤڈر. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر 1 پاؤ جو ہے وہ سرسوں کی کھلی, بادام کی کھلی. ٹھیک ہے, تلوں کی کھلی, یہ آپشنل ہے. یہ آپ ڈالیں گے اور زیادہ اچھے. اگر آپ ڈرائی فریزی ایئر ہیں تو کمال کے اس کے ساتھ رزلٹ آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا آپ جو ہے یہ پاؤڈر جو ہے یہ پنساری کی دکان سے ہی بنوا کے لے آئیں. یہ آپ کا زیادہ سے زیادہ 500 یا 700 روپے کا یہ پاؤڈر بنے گا, جو آپ کا پوری فیملی بھی یوز کرے تو یہ 2 مہینے چلے گا, اگر آپ اس کو جو ہے وہ ٹوائس اے ویک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ 2 ٹیبل سپون اگر بال لمبے ہیں, اگر جینٹس حضرات وغیرہ ہیں تو 1 ٹیبل سپون کھولتے ہوئے پانی کے اندر آدھا کپ کھولتا ہوا پانی لیں, 1 ٹیبل سپون ڈالیں. 2 ٹیبل سپون لینے تو 1 کپ گرم پانی کا, اس میں آپ ڈال کے اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑیں گے تو یہ پھول جائے گا, شیمپو کی طرح سے ہو جائے گا. اس کو آپ ململ کے کپڑے میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے دبا کے نچوڑ لیں, یہ آپ کا پورا لیکوڈ شیمپو کی طرح سے ریڈی ہو جائے گا. آپ نے اپنے بال دھونے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ مساج کریں, اس کے ساتھ بال دھوئیں. ٹھیک ہے, گرتے ہوئے بالوں کو روکے گا, آپ کی ڈرائینس کو ختم کرے گا. آپ کے ڈرائی فریزی ہیئر ہیں, اس کے اندر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی آپ کو سیرم کی ضرورت نہیں پڑے گی, بالوں میں شائن آئے گی بہت زیادہ. شیمپو بالکل چھوڑ دیں. یہ بیسکلی یہ شیمپو ہی ہے, یہ شیمپو ہے, آپ کا ہیئر کنڈیشنر ہے, آپ کی کمپلیٹ اوور آل ہیئر ٹریٹمنٹ. مطلب اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں لگانا, بس بال دھو لینے. کچھ لگانے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. تو آپ یقین کریں 2 سے 3 دفعہ استعمال کے بعد ہی آپ کے بال جو ہے وہ اس سے گرنا رک جائیں گے, آپ کے بالوں میں نئی جان آ جائے گی. تو یہ سب یوز کر سکتے ہیں اس کو جینٹس حضرات بھی جن کے بال بہت تیزی سے جھڑ رہے ہیں, گنجے ہو رہے ہیں, وہ بھی فوراً سے پہلے شیمپو چھوڑ دیں, اس کے اوپر آ جائیں,
آپ یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی آپا نے کوئی ایسا نسخہ, ایک تو بجٹ فرینڈلی ہے, آپ کا جو ایک بجٹ ہے مہینے کا, آپ کا کنڈیشنر, سیرم, شیمپوز وہ, اور دوسرے نمبر پہ پریشانی ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سستا بھی ہے اور آپ کے سارے مسئلوں کا حل بھی ہے, پورے گھر کے لیے بن جائے گا. پورے گھر کے. اچھا, اسکن کا مسئلہ, ایک تو یہ سارے مسائل جو چل رہے ہیں یہ بھی ہیں, پھر موسم بدل رہا ہے, بلکہ اب تو بدل ہی گیا ہے, گرمی آ گئی ہے, اسکن پیچی ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو رہی ہے, پمپلس کچھ لوگوں کے آ رہے ہیں, مطلب بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے, بالکل ایسے تو کیا کرے, کیسے بحال کرے اسکن کی ہاں جی, تازگی؟ جن کی آئلی اسکن ہے نا ان کے یہی پرابلم ہو جاتی ہے کہ آئلی اوپن پورز, اور جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ پھر پسینہ اور پھر پمپلز, ایکنی, ریشز, خارش, یہ سارے ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں جی فرح جی, جو کوشچن آپ کا ہے, واقعی گرمیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی ٹیننگ, سن برن اور ایکنی, اوپن پورز, اس طرح کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاؤڈر شیئر کرتی ہوں, اس کا ہم ٹونر بھی بنائیں گے, اس کا ماسک بھی بنائیں گے, اور اس کو ہم نے کس کس طرح سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے, اس کے پاؤڈر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, 1 پاؤ نیم کے پتے, 1 پاؤ جو ہے وہ ملتانی مٹی, 1 پاؤ اس کے اندر ملٹھی کا جو ہے وہ پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے جو ہے وہ 1 پاؤ لے لینی ہے. اسی کے اندر 1 پاؤ سرخ گلاب کی پتیاں, گلرخ لال کے نام سے پنساری کی دکان پہ, اور 1 پاؤ ہی اس کے اندر مالٹے کے چھلکوں کا پاؤڈر ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی پنساری کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا. یہ آپ نے پاؤڈر جو ہے یہ بنوا کے رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ آپ نے ہلدی کا ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ پاؤڈر آپ کا جو ہے یہ بن گیا. اب آپ نے جو ہے وہ ایک ٹونر کس طرح سے انہی چیزوں سے کس طرح سے بنانا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ملتانی مٹی ایڈ نہیں کرنی, باقی ساری آپ نے چیزیں لے لی, ٹھیک ہے. ملتانی مٹی آپ نے جب اس کو پسوانا ہے نا, تو ملتانی مٹی آپ نے الگ سے لے کے آنی ہے. ملتانی مٹی جن کی آئلی اسکن ہے انہوں نے یوز کرنی ہے, جن کی اسکن آئلی نہیں ہے تو وہ پھر اس میں ملتانی مٹی نہیں ڈالیں گے. باقی جو سارے پاؤڈر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے پاؤڈر کا 1 کھانے کا چمچ آپ نے لینا ہے. اس کو آپ نے 100 ml گلیسرین, 100 ml روز واٹر اور 1 کھانے کا چمچ یہ والے سارے پاؤڈر ڈال کے آپ نے جو ہے وہ 1 سے 2 دن کے لیے پڑا رہنے دینا ہے. یہ سارے ان کے جو ایکسٹریکٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ انفیوز ہو جائیں گے. اور یہ ہم نے کچن میں یا کسی ہاں جی بالکل شیشے کی بوٹل میں آپ نے ڈال کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کچن میں رکھ لیں آپ نے, دھوپ میں نہیں رکھنا ہے, نہ ہی فریج میں رکھنا, نہ فریج میں رکھنا ہے, باہر رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ململ کے کپڑے سے اس کو سٹین کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ والا جو آپ کا ٹونر ہے, یہ والا جو آپ کا ایکسٹریکٹ ہے, یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کے یہ تمام جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا علاج ہے, ان کا حل ہے. اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے, آپ نے یہ آپ نے شاور بوٹل کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے, اس کو فریج میں رکھیں. آپ جا رہے ہیں فیس کو واش کی, آنکھیں بند کریں, اس کو پورے فیس پہ اسپرے کر لیں اور ڈرائی ہونے دیں. اس کے بعد آپ نے فیس کے اوپر جو بھی اپنا ہلکا سا کمپیکٹ پاؤڈر لگانا ہے, جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ آپ لگا سکتے ہو. رات میں آپ واپس آئے ہیں, آپ کی آئلی اسکن ہے, ایکنی پرون اسکن ہے, یہی والا آپ نے پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون لینا ہے, 1 کھانے کا چمچ اس میں ملتانی مٹی کا ڈالنا ہے, اور پانی کے اندر یا روز واٹر میں یا دہی میں اس کی پیسٹ بنا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فیس پہ لگا لیں. یہ آدھے گھنٹے تک آپ کے فیس پہ لگا رہے گا. یہ اینٹی سیپٹک ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے, یہ آپ کی ٹیننگ کو ریموو کرے گا, آپ کی ڈیڈ لیئر کو ریموو کرے گا, پلس ہیلنگ پراپرٹیز ہے, کیونکہ ملٹھی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ سودنگ پراپرٹیز ہے, ہلدی ہے وہ بھی ہیلنگ پراپرٹیز ہے. تو اگر سن ٹین, سن برن ہو گیا تو یہ آپ کی اسکن کو ہیل کرے گا, ایک مرہم کا کام کرے گا. آدھا گھنٹہ بے شک گھنٹہ آپ ایزی ہیں, فارغ ہے, گھر بیٹھے ہیں, لیٹ گئے ہیں, 1 گھنٹے بعد آپ فیس کو جو ہے وہ واش کر لیں, اور پھر وہی والا جو ٹونر بنایا تھا اس کو فیس پہ اسپرے کر کے سو جائے. کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ گلیسرین ہم نے ایڈ کیا ہے, روز واٹر ایڈ کیا ہے, تو جو گلیسرین ہے یہ بھی زخموں کو بھرنے کے لیے اینٹی سیپٹک اس کی پراپرٹیز کمال کی ہیں. تو آپ یقین کریں گرمیوں کے اندر آپ کے کوئی بھی مسئلے مسائل پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اس ریمیڈی کو جو ہے وہ بنا کے رکھیں, یوز کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سارے مسئلوں کو حل کریں. یہ سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, وہ آزمائیں جہاں اتنی مہنگی مہنگی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, یہ بھی کر کے دیکھیں. اور میرا تو ابا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بیک ٹو نیچر, کیونکہ اصل تو نیچر قدرت سے ہی آپ کو ہیلنگ ملے گی. جی بالکل اسی طرح بیک ٹو نیچر, اینڈ پلس آپ کی لائف کو ہماری کوشش ہے کہ ہم آسان کریں. ٹھیک ہے, آج کل اب دیکھیں کہ نا ہر چیز مہنگی ہے, ہر چیز ایکسپینسو ہے, اور ہماری جو جنریشن ہے نا یہ برانڈ کانشیس ہو چکی ہوئی ہے بہت زیادہ. تو جو بڑے برانڈز ہیں وہ نیچرل یہ والی چیزیں ایڈ کرتے ہیں, مہنگی ہیں, محنت ہوتی ہے, اس لیے وہ مہنگی ہیں. تو یہ والی ساری ریمیڈیز, یہ ساری چیزیں آپ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے, تو اچھا لگے گا کہ ہم نے خود بنائی, اور جب اس کے ریزلٹ اچھے ہوں گے
تو وہ پھر آپ کو اور زیادہ جو ہے یہ خوشی ہوگی. اور ایک چیز جو ہم نے پورے پوڈ کاسٹ میں بار بار ذکر کیا، لائف سٹائل بدل لیں، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے. تو میں پرسنل ایک سوال آپ سے اجازت ہے کر سکتی ہوں؟ جی ضرور ضرور. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ ماشاء اللہ آپ ایکٹیو ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے ایک دن میں 5 پروگرامز میں آپ جا رہی ہیں، جب آتی ہیں حشاش بشاش ماشاء اللہ سے، اور ہمیں بھی بڑی زبردست چیزیں بتاتی ہیں. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ کا لائف سٹائل کیا، آپ پورے دن کیسے گزارتی ہیں؟ ہاں جی بالکل فرح جی. دیکھیے ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے، ہماری گرومنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود آپ کی پہلی درسگاہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا، وہ جب ہمارا سائیکل سسٹم سٹارٹ ہوا، پین وغیرہ تو دیکھتے تھے کہ فوراً پین کلر لینے کی عادت تھی. ہماری مدر نے ہمیں پین کلر میڈیسن ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دی. اچھا. قہوے بنتے تھے، کاڑھے بنتے تھے ان ڈیز کے اندر، تو ہم نے انہیں کو کوئی نزلہ زکام بخار کچھ بھی ہو گیا تو قہوے بنتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسی برسات سٹارٹ ہوتی ہے، برسات میں ایکنی اور اس طرح کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے. تو برسات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے والد ہم دانت صاف کر کے منہ ہاتھ دھو کے جب نکلتے تھے تو ہمارے والد آگے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یا کریلے کا پانی یا نیم کا پانی وہ پلا کے اوپر سے نمک کھا لینا. تو برسات میں ہمیں یا نیم کی گولیاں بنتی تھی ہمارے گھر میں. تو وہ کہنے کا مطلب ہے وہی چیزیں ہم نے فالو کی، انہی چیزوں کو آگے اپنی جنریشن میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے بچوں کو بھی وہی یوز کروایا. تو میں نے بھی جو ہے وہ سفر کیا مینوپوز سے. جیسے ہم بات کریں 35 کی بھی ہوئی، 40 کی بھی ہوئی، 50 کی بھی ہوئی. تو میں جو ہے وہ الحمدللہ پری ڈائبٹک بھی ہوں، کیونکہ اس ایج میں آ کے یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے نہ تھائرائیڈ کے لیے تھائریکسین لی، یورک ایسڈ کا اگر ایشو ہوا تو میں نے کوئی یورین کی میڈیسنز نہیں لی. مجھے اگر شوگر کا جو ہے وہ مسئلہ ہوا تو میں نے کوئی الحمدللہ کوئی میڈیسنز نہیں لی. تو میں نے اپنی ہربل ریمیڈیز انہی چیزوں سے، اپنی لائف سٹائل سے الحمدللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا. اسی لیے میں اتنی ایکٹیو ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ ان چیزوں کو فالو کریں. ٹھیک ہے، جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے میں جو چیزیں شیئر کرتی ہیں، آپ دیکھیں میں ایج کے مطابق، موسم کے مطابق، سکن کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں. اور وہ چیزیں آپ دیکھیں میری ریمیڈیز ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے، میں ہر چیز کو میں ریمیڈی، ایک ہماری جو ہے ایک ٹوٹکا ہوتا ہے، وہ کسی کو سوٹ کیا کسی کو نہیں کیا، تو میں ریمیڈیز جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں جو 100% اوتھینٹک ہے، جو میں اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ اگر ریکمینڈ کیا، انہوں نے یوز کی، ان کے فیڈ بیک، وہی چیزیں پھر میں آگے شیئر کرتی ہوں. اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، فوراً سے پہلے پین کلر، فوراً سے پہلے اینٹی سیپٹک اور اس طرح کی جو ہے وہ میڈیسنز کو اوائڈ کریں. تو زیادہ جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں، بہتر رکھیں، کھانا پینا بہتر رکھیں، اپنی رات بھر نہ جاگے، سوچوں کو پازیٹیو رکھیں. یہ بڑا ضروری، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات، پازیٹیو رہیں. کسی نے برا کہہ دیا، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، اس کے لیے دعا کریں. اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. کسی سے جیلس مت ہو. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ دے دیا تو اس سے جیلس نہیں ہو، بلکہ خوش ہوں. آپ دیکھیں جب آپ پازیٹیو ہوں گے نا، جب آپ پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی، آپ کے اندر خود بخود ایک پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر پازیٹیو طاقت آنا شروع ہو جائے گی. نیگیٹیوٹی کو آپ ختم کریں گے تو بیماریاں سب نیگیٹیوٹی، بیماریاں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے. تو جب آپ نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے، اپنی لائف سے ختم کر دیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک بات. پازیٹیو رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کسی کے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتے، اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی مت کریں اور برا بھی مت سوچیں. بہت شکریہ آپا، بڑا زبردست آج کا شاندار پوڈ کاسٹ رہا. میجیکل ٹوٹکے ہمیں پتہ چلے. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ٹاپک پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے. امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. یہ ریمیڈی آزمائیے گا اور اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسا لگا. اجازت دیجیے، اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.